بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گناہ سے بچنے کا نسخہ کیمیا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب گناہ میں لذت ہے، کشش ہے، تو انسان گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو دیکھیے، آپ کے سامنے اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی گئی، مگر بتانے والے نے بتا دیا کہ جناب ساری مٹھائی تو ٹھیک ہے، مگر صرف ایک پیس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے، تو آپ ایک ٹکڑا بھی نہیں کھائیں گے۔ اگر کوئی کہے بھی کہ زہر تو ایک پیس میں ملی ہے، باقی تو ٹھیک ہے، لہذا کھائیے، تو آپ کہیں گے نہیں، میں نہیں کھا سکتا، حالانکہ وہ مٹھائی میٹھی بھی ہے، لذیذ بھی ہے، اور آپ کو کھانے کی چاہت بھی ہے، مگر زہر کے ڈر سے آپ اس مٹھائی سے پرہیز کریں گے، اس کو نقصان دہ سمجھتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ بالکل اسی طرح گناہوں میں لذت ہوتی ہے، لیکن جب مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے پروردگار مجھ سے ناراض ہوں گے، تو مومن گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کیا کوئی آدمی انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے؟ بچھو سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھتے ہی کیوں دور بھاگتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ یہ نقصان پہنچائے گا۔ تو جس طرح لوگ بچھو سے ڈرتے ہیں، اللہ والے گناہوں سے ڈرتے ہیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالم کسے کہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ عالم اسے کہتے ہیں جس پر گناہوں کی مضرتیں یعنی نقصانات زیادہ کھل چکی ہوں۔ جس شخص پر گناہوں کے نقصانات زیادہ واضح ہو جائیں، وہ شخص بڑا عالم ہے۔ بڑا عالم وہ نہیں جس کو معلومات زیادہ ہوں، بلکہ بسا اوقات زبان عالم ہوتی ہے اور دل جاہل ہوتا ہے۔ عالم باعمل وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں، اس کے نقصانات پورے طور پر کھل جائیں اور وہ اس کے قریب بھی نہ جائے۔ ہم نے دیکھا ہارٹ اسپیشلسٹ یعنی دل کے مخصوص ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو گھی یا چربی یا ملائی ملی ہوئی چیز کھلانے کی کوشش کریں اور کہیں ذرا کھائیے، بہت بہترین مٹھائی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو وہ لیں گے بھی تو بہت تھوڑی مقدار میں۔ اگر آپ پوچھیں کیوں نہیں کھاتے، تو کہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے زیادہ کھانے سے ہوتا کیا ہے، چونکہ اس کو اللہ نے علم دیا کہ زیادہ میٹھا کھانے سے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، بندہ دل کا مریض بن جاتا ہے، تو وہ اس سے دور رہتا ہے، اور جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ ماشاءاللہ ڈبل چیز کافی مزے سے کھاتا ہے۔ بہرحال توبہ ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ شاید کوئی طالب علم سمجھے کہ دنیا دار لوگ توبہ کریں، ہم کیوں توبہ کریں؟ نہیں، بلکہ ہر بندے کو ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے درجات۔ اب ذرا توبہ کی تفصیل سنیے۔ توبہ کے مدارج اور اس کے مختلف درجات ہیں۔ چنانچہ کافر کو توبہ کرنا چاہیے کفر سے، ایمان لے آئے۔ مومن کو توبہ کرنی چاہیے کبائر سے، تاکہ کبائر یعنی کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکوکاروں میں شامل ہو جائے، اور نیکوکاروں کو توبہ کرنی چاہیے غفلت سے، تاکہ وہ اللہ کے ذاکرین میں شامل ہو جائے، اور ذاکرین کو وساوس شیطانی سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ جو وقت وساوس شیطانی میں گزرتا ہے، اللہ والے اس پر بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نعمت بھی نصیب ہو جائے کہ دماغ میں کوئی شیطانی خیال ہی نہیں آتا، تو بندے کو اخلاص کی کمی پر اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ جتنا بھی بندہ اخلاص سے عبادت کرنے کی کوشش کر لے، وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہلاکت سے بچنے والے۔
حدیث پاک میں ہے الناس کلہم ہالکون الا العالمون، انسان سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور علماء سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عمل والوں کے، والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے مخلص لوگوں کے، والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں ہیں کہ اللہ پاک نے آج اخلاص کی نعمت تو دی ہے لیکن معلوم نہیں موت تک یہ نعمت بحفاظت رہے گی یا نہیں، کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے۔ ہمارے اسلاف نعمتوں کے مل جانے کے بعد اور خاص کر توفیق عبادت اور اخلاص کے مل جانے کے بعد رویا کرتے تھے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے۔ چنانچہ ایک صحابی رو رہے تھے، ان کے دوست نے پوچھا کیا ہوا، کوئی غلطی ہو گئی؟ ان کے سامنے زمین پر گندم کا دانہ پڑا تھا، گیہوں۔ انہوں نے گندم یعنی گیہوں کا دانہ اٹھا کر دکھایا اور فرمایا کہ میں نے گندم کے دانہ کے برابر بھی کوئی گناہ ارادتاً نہیں کیا، میں گناہوں پہ نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس بات پہ کہ اللہ نے جو نعمت اس وقت عطا کی ہے پتہ نہیں موت تک یہ مجھ سے محفوظ رہ سکے یا نہیں، کیونکہ حالات اس قدر تیزی سے بدلتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی صبح اٹھے گا تو ایمان والا ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے ایمان سے خالی ہوگا۔ تو مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے، خاص کر اس وقت جب کہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ مشائخ کا یہ حال تھا کہ ان کے دلوں میں احد پہاڑ کے برابر ایمان تھا، مگر وہ بھی اللہ سے اتنا ڈرتے تھے جیسے ہر لمحے انہیں اپنے مرتد ہونے کا خوف ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنی کمی پر روئیں اور توبہ کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا